بڑا سیدھا سا سوال ہے کہ جی آپ کو اگر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بیک ڈور سے کسی کے کندھے پہ چڑھ کے بنا دیا کہ آپ ایکسیپٹ کریں گے؟ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ مقصد کیا پالیٹکس میں؟ مقصد کوئی پرائم منسٹرشپ تو بننا نہیں ہے. مقصد تو پاکستان میں چینج لانا ہے. چینج آپ صرف تب لا سکتے ہیں جب عوام کی پاور سے آئیں. اگر عوام کی پاور میں سے آپ نہیں آتے تو چینج آپ کیسے لا سکتے ہیں؟ جو آپ کو پاور میں لے کے آئے گا آپ اس کے محتاج ہو جائیں گے. جو وہ کہے گا آپ کو کرنا پڑے گا. جب آپ اس کے خلاف جائیں گے وہ آپ کو نکال دے گا. تو میں پھر سے اب ریپیٹ کرتا ہوں کہ چینج صرف پبلک کی موومنٹ کے ذریعے چینج آ سکتا ہے جب آپ کا مینڈیٹ، پبلک کا مینڈیٹ آپ کے پاس ہو. آپ نے کہا جی دہشت گردی کی جنگ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ میں پھر آپ کے سامنے ریپیٹ کرتا ہوں 90 دن کے اندر میں گارنٹی کرتا ہوں پاکستان میں دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے. 90 ڈیز میں. کیسے؟ جس وقت ہم امریکہ کی جنگ سے نکلیں گے ہم جو لوکل اپنے دہشت گرد ہیں، جو سیکٹیرین ٹیررسٹ ہیں، ہم ان کو ختم کر سکتے ہیں 90 ڈیز میں. جو گورنمنٹ 90 ڈیز میں نہیں کر سکتی وہ کبھی نہیں کر سکتی. اچھا مین چیزیں جو پاکستان میں ہے نا، اکنامک جسٹس، جوڈیشل جسٹس، جو کرپشن ختم کرنا، یہ سب 90 ڈیز میں ہو سکتا ہے. صرف ایک چیز 90 ڈیز میں نہیں ہو سکتی اور وہ ہے پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم. اس کے لیے ایک ملک میں پوری موومنٹ چلانی پڑے گی. ایجوکیشن ایمرجنسی اناؤنس کرنی پڑے گی. اس میں ساری قوم کو موبلائز کر کے اپنے آپ کو تعلیم دلوانی پڑے گی. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. لیکن باقی سب 90 ڈیز میں انکلوڈنگ ٹیررزم. اس لیے کہ آج پاکستان کے پاس سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ جو لوگ اصل نقصان سوسائڈ اٹیک سے ہو رہا ہے، خودکش حملوں سے ہو رہا ہے. خودکش حملوں کی بیسز یہ ہے کہ وہ امریکن اور ان کے ایجنٹس کو اٹیک کر رہے ہیں. ان کی برین واشنگ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں امریکہ کو نقصان پہنچانے کے لیے. اور جب وہ پاکستان کی پولیس کو اور سیکیورٹی فورسز کو اٹیک کرتے ہیں تو وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کی جنگ لڑ رہا ہے. میرا یہ ایمان ہے، اور میں آپ کو بائی دا وے 2 CIA کے جو ٹاپ اینالسٹ ہیں، جو CIA کے اسٹیشن چیف تھا افغانستان میں، گریم فولر اور مائیکل شور جس نے بڑی کتاب لکھی ہے امپیریل ہیوبرس، دونوں کی یہ اسیسمنٹ ہے کہ جس دن امریکہ افغانستان سے نکلے گا پاکستان دہشت گردی پہ قابو پا جائے گا. یہ ان کی بھی اسیسمنٹ یہی ہے. میں یہ 6 سال سے کہہ رہا ہوں، وہ آپ کہہ رہے ہیں. میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا ملٹری سلوشن سے مسئلہ نہیں حل ہو سکتا. میں 6 سال پہلے، آپ سارے میرے انٹرویو دیکھ لیں، کنسسٹنٹلی میں ایک یہ بات کہہ رہا تھا کہ دیر از نو ملٹری سلوشن. تو مجھے کہتے جی پرو طالبان ہے، دہشت گردوں کے ساتھ ہے، رائٹسٹ ہے، فلانا ہے، یہ ہے وہ ہے. آج مجھے اوباما کے منہ سے وہی ورڈ سننے پڑے کہ دیر از نو ملٹری سلوشن. اور تو اور چھوڑیں، جو 1 سال پہلے زرداری کہہ رہا تھا کہ وی ول ایلیمنیٹ طالبان، آج اس کے منہ سے وہ انگلینڈ میں جا کے اس نے دورے میں بیان دیا ہے کہ وی ول ہیو ٹو ٹاک ٹو، یہ ڈائلاگ کرنا پڑے گا. اس کی کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے. جو بھی اس ایریا کا ایکسپرٹ ہے اس کو پتہ ہے کہ جو یہ جنگ ہے یہ دلدل ہے، ہم پھنسے رہیں گے. 80 سال انگریز پھنسا رہے ہیں قبائلی علاقے میں. مغل 62 سال لڑتے رہے ہیں. ایونچولی پولیٹیکل سیٹلمنٹ مغلوں نے کی تھی. تو جو بھی تاریخ جانتا ہے وہ احمق ہوگا جو کہ یہاں بمباری کر کے یہ اور لوگوں کو خلاف کر رہا ہے. وہ لڑتے رہیں گے، اپنے لوگوں کو مارتے رہیں گے. ان کی عورتیں بچے مارے ہیں، بے قصور لوگوں کو مار رہے ہیں، کوئی شرم نہیں ہمیں آ رہی. اور وہ آگے سے ڈو مور کہہ رہے ہیں اور آپ گالیاں بھی نکال رہے ہیں. ان سے ہمیں ذلت بھی اٹھانی پڑتی ہے. ابھی جان کیری کا کوئی بیان آیا کہ ہم یہ ان کو پیسے بھی دے رہے ہیں، اور پھر کبھی ان کا بیان آتا ہے کہ نارتھ وزیرستان میں نہیں جائیں گے تو ہم جا کے ماریں گے. ہم یہ کس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں؟ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں، امریکہ کا اس وقت انٹرسٹ ہے افغانستان سے نکلنا. ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں نکلنے میں، لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے کہ وہ ہمیں کہیں بمباری کرتے رہو اپنے لوگ. وہ بھی آ کے مار رہے ہیں، ہم بھی مار رہے ہیں. خود وہ وہاں فیل ہو گئے ہیں اور ہمارے اوپر سارا نزلہ گرا ہوا ہے. میں فائنلی یہ کہتا ہوں کہ جس دن ان کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے، ان کی مدد کی جا سکتی ہے افغانستان سے نکلنے کی، اور ہم مین وائل یہ پاگل پن ختم کر کے، اور پھر جو اصل پاکستان کے ٹیررسٹ ہیں، جو سیکٹیرین ٹیررسٹ ہیں، ان کو پھر ہم ختم کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. So just a short question to finish it off. I just would like to intervene and say we have time enough for 2 questions, and Dr. Mahanama is our guest and a senior associate. If he can please ask 1 question and then I'll take 1 more question, and unfortunately بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسٹر عمران خان، جس طرح سے the way you do politics اس میں ایک میجر کنفیوژن ہمیں نظر آتی ہے
being Muslims. ایک طرف آپ ڈیموکریسی کو پریچ کرتے ہیں which has evolved out of secularism and it defies the divine law, یعنی آسمانی قوانین کو, قرآن کو اور اسلامک لا کو ڈیموکریسی اپنی بیسس کی وجہ سے ڈیفائی کرتی ہے, اور دوسری طرف آپ قرآن اور جہاد اور اسلام کی بھی بات کرتے ہیں. اس کنفیوژن کو ضرور کلیئر کیجیے گا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک میجر ہنڈرنس ہے جو آپ کو کہیں پہنچنے سے روکتی ہے. اچھا, میں آپ کو ایک تو آپ سب مینیجرز بیٹھے ہیں, تو میں آپ کو ایک اپنا تجربے کے سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں, ذرا غور سے سنیں. دیکھیں, جب آپ کو ایک سیٹ بیک ملتی ہے, یعنی کوئی فیلئر ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے, تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ انسان کے اندر ایک تھوڑی سی ڈیمورلائزیشن آ جاتی ہے, ایک اس کے اندر سیلف کانفیڈنس چلا جاتا ہے, سیلف بلیف کم ہو جاتا ہے, اور مشوروں کی بارش شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا, آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا, آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا. کیونکہ میں تو کرکٹ میں ہار جیت اتنی دیکھی ہے, جب ہم ہارتے تھے نا, تو میں آپ کو ذرا غور سے سنیں, کیونکہ یہ آپ کے لیے, مینیجرز کے لیے بڑا ضروری ہے سمجھنا. کامیاب آپ میں سے وہ لوگ ہوں گے جو جب مشکل وقت آپ کی طرف آئے گا نا, تو آپ اپنی کمزوریوں کو صحیح معنی میں اینالائز کر سکتے ہیں, کیونکہ مشورے بہت آئیں گے آپ کی طرف. تو میں صرف آپ کو ایک کرکٹر کا بتاؤں, بڑا گریٹ کرکٹر تھا, اللہ نے اتنا اس کو ٹیلنٹ دیا تھا, لیکن اس میں ایک پرابلم تھا کہ وہ اپنی, جب اس کا مشکل وقت آتا تھا, وہ اپنے آپ کو اینالائز نہیں کر سکتا تھا کہ میرے میں کیا غلطی ہے. تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے, میرے ساتھ وہ کمرہ شیئر کر رہا تھا, تو وہ فیل ہو گیا, ٹور پہ ہم تھے, تو اس نے کہا کیا کر رہے ہو, تو وہ میرے سے پوچھتا, وہ میرے سے پوچھتا کہ کیا میں یہ جو بیٹ پکڑ رہا ہوں, یہ کوئی میرے سے کوئی میری گرپ میں تو نہیں کوئی پرابلم آ گیا. تو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے اسی گرپ سے مار مار کے پاگل کر دیا تھا اگلوں کو. تو میں نے کہا نہیں ہو. اگلے دن وہ آتا ہے, میری کی آنکھیں تو نہیں کمزور ہو گئی, اور اپنی آنکھیں ٹیسٹ کروانے چلا جاتا ہے. تیسرے دن تو 2-3 دن کے بعد کہتے ہیں اب مجھے پتا چلا ہے میرے سے کیا ہوا ہے, میرے پہ کالا جادو ہو گیا. میں یہ آپ کو سچ واقعہ بتا رہا ہوں. اچھا, پرابلم کیا تھا کہ اس کے اندر اپنے آپ کو اینالائز کرنے کی کیپیبلٹی نہیں تھی. تو آپ کو سب سے پہلے اپنا کرٹک بننا چاہیے. کامیاب آپ میں سے وہ ہوں گے جو آپ اپنی غلطیوں کو صحیح معنی میں اینالائز کریں گے, نہیں تو آپ اور طرف نکل جائیں گے. آپ کو کوئی, کیونکہ یاد رکھیں برے وقت میں ایڈوائز کی مشوروں کی بارش ہو جاتی ہے. میں نے تو تحریک انصاف میں کہہ دیا کہ کسی نے مشورہ دینا پہلے پارٹی فنڈ میں پیسہ جمع کروائے. مفت مشورے میں اب نہیں لے سکتا, مشورے میرے کانوں سے نکل رہے ہیں, کیونکہ ہر کوئی مشورہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو anyway, میں آپ کو یہ جو ابھی انہوں نے بات پوچھی کہ کیا ہم اس لیے تو نہیں فیل ہو رہے کہ ہمارے میں کنفیوژن ہے اسلام کے اندر اور ڈیموکریسی میں. میں جسٹ فنشنگ. دیکھیں, قائد اعظم سے کسی نے پوچھا کہ ول یو بی فالوئنگ دا ویسٹ منسٹر, ہیو یو لرن ڈیموکریسی فرام دا انگلش. تو قائد اعظم نے کہا کہ وی لرن ڈیموکریسی 1400 years بیک. وہ کیا تھی؟ مدینہ کی ریاست کو آپ ذرا غور سے اسٹڈی کریں, وہ ایک ٹوٹلی ڈیموکریٹک ریاست تھی, کیونکہ اس میں سارے انگریڈینٹس ڈیموکریسی کے تھے. جو خلفائے راشدین تھے, ایک ویو کے مطابق, اس میں اور ویوز ہو سکتے ہیں, کہ ایک الیکٹرل کالج سے الیکٹ ہوئے تھے, نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سکسیسر چھوڑ جاتے. نمبر 2, ٹوٹل ٹرانسپیرنسی تھی. حضرت عمر کو ایک مسجد میں آدمی کہتا ہے کہ جی بتائیں آپ نے یہ جو اپنے کپڑے پہنے کدھر سے آپ کے پاس پیسہ آیا. اور رول آف لا تھا. 2 خلیفہ وقت کٹارے میں جا کے کھڑے ہوئے, اور حضرت علی کیس ہار جاتے ہیں ایک یہودی شہری سے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹوں کی گواہی میں قاضی منظور نہیں کرتا. یعنی رول آف لا تھا. بڑے انسٹنسز ہیں کہ سب, حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے تو انہوں نے ایک ہی چیز کہی کہ میری ریاست میں کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک برابر ہو جائیں گے, یعنی کہ رول آف لا ہوگا. تو انصاف, اور دوسری طرف ایک ویلفیئر اسٹیٹ تھی, اور تیسری طرف اکاؤنٹیبل اسٹیٹ تھی.
اور کوئی اسٹیٹ میں بادشاہت نہیں تھی. تو جب قائد اعظم نے کہا تھا کہ وی لرن ڈیموکریسی دیر, تو وہ ساری جو ڈیموکریسی کے 2 مین پلرز ہوتے ہیں, ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی, وہ دونوں ادھر تھے. تو الیکشن کروانے میں ڈیموکریسی نہیں ہے. حسنی مبارک 40 سال سے الیکشن کروا رہا ہے, یہاں ازبیکستان میں وہ کروا رہا ہے, اسلام کریموف وہ بھی 30 سال سے کروا رہا ہے, مغابے 30 سال سے کروا رہا ہے الیکشن میں ڈیموکریسی آنی ہوتی تو ساری تیسری دنیا میں ڈیموکریسی. صدام حسین الیکشن کرواتا تھا. جب تک آپ کے پاس بیسک انگریڈینٹس نہ ہوں, رول آف لا, جسٹس, اکاؤنٹیبلٹی, ٹرانسپیرنسی, تو آپ اس کو ڈیموکریسی نہیں کہہ سکتے. تو اینی وے میں بلیو کرتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی سسٹم نہیں ہے, اور میں کوئی اس میں تضاد نہیں سمجھتا. اسلام میں اور ڈیموکریسی میں سمجھتا ہوں کوئی تضاد نہیں ہے. Mr. Imran Khan, I am Mahanama. Although I've had the privilege of meeting you on a level playing field way back in Sri Lanka in the mid-80s, I address you as Mr. Imran Khan because of the great respect I have for you. I was not planning to ask a question, but because of my own passion for cricket, I thought I must ask this question. You are undoubtedly one of the greatest all-rounders produced by Pakistan on a par perhaps with Sir Hadley, Sir Ian Botham, Sir Vivian Richards, and so on. And you also respected all over the world because I was also the president of the Sri Lanka Cricket Umpires Association at that time when you came, and also member of the board. You stand out as a gentleman cricketer, one because of your excellent education and also the principles and the disciplines that you follow on and off the field. What I'm stating is the obvious. My question is this: having been a tremendous cricketer who has brought such a lot of recognition to Pakistan, and a person who has a high sense of discipline and intrinsic values, have you ever found when you stepped into the political field that you had to perhaps sometimes compromise on your standards or the intrinsic principles that you always cherished, which has made you a legend in your lifetime? See, I think compromise is a part of life. You know, when people get married, they have to know the art of compromising, otherwise the marriage doesn't work. So you can't live in a human society and not compromise. But compromise has to be, in politics, for an objective. You do not, if you have a vision, which I have from day one, I have a very clear vision of Pakistan. So I would compromise to get to the vision, but I will never compromise on the vision. So this is the big difference. You can compromise to get to your goals, but you never ever compromise on the goals. So if you hear the managers have certain goals in life, ambitions in life, please remember that the moment you make one compromise on your vision and you accept something less, then it's a downward spiral and you will keep compromising. So you upgrade your vision but never come down on it. So for instance, just to give you a cricketing example, when I started playing cricket, I wanted to be the best, I wanted to be the best all-rounder in the Pakistan team. So when I became the best all-rounder in Pakistan team, I then wanted to be the best all-rounder in the world. Then when I became the captain, I wanted Pakistan to be the best team in the world. So your ambitions always keep going up, but you never ever accept anything less. So for instance, when I started this Namal University, it started with a technical college. The idea was to have a technical college in Namal because there was so much unemployment there. But when I started thinking of a technical college, I got carried away. I thought, why not have a technical university? Then when the university started, I thought, why not have a knowledge city there, like Oxford or Cambridge? So my ambition always has gone up. And similarly, in the hospital, we started off, people said, just build a small hospital. And then it became a center of excellence, then a research center. So for all of you, always have big dreams. You will be as big as your dreams. It doesn't matter how much talent, intelligence you have, it's your dreams that will decide how big a person you'll become in life.